اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اسے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس تب جاتے ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے تاکہ اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم خود دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ سنو، غمزدہ نہ ہو، تم ابھی جس بھی کشمکش اور الجھن میں گھرے ہو وہ بس وقتی آزمائش ہے۔ تمہارے اللہ رب العزت جلد اپنی رحمت سے تمہاری سب الجھنیں سلجھا دے گا۔ تم نے کبھی الجھے ہوئے دھاگوں کو دیکھا ہے کیسے گچھا سا بن جاتا ہے ایک دوسرے میں الجھ کر؟ پھر اسے سلجھانا مشکل امر ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت اور صبر سے کام لے کر تم اس الجھے ہوئے دھاگوں کو دوبارہ سے سلجھا کر ایک عمدہ شکل دے ہی دیتے ہو۔ بالکل ایسے ہی جب تم بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاؤ تو ان میں الجھ کر خود کو اذیت مت دینا، بلکہ اس کے پاس دوڑے چلے جاؤ جس کے پاس ان الجھنوں کا حل موجود ہے، جن الجھنوں کو سلجھانے پر قادر ہے، جو تکلیفوں میں راحتوں کے سامان پیدا کر سکتا ہے، جو مشکلوں میں آسانی رکھ سکتا ہے۔ دعا کرو اپنے رب سے خیر کی اور پھر صبر کرو جب تک آسانی تک نہ پہنچ جاؤ۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے رکھو، اور ہاں، اسباب پر مت جاؤ، اسباب بنانے والے پر یقین رکھو۔ انسان سے کسی بھی قسم کے بھلے کی توقع مت رکھنا، بلکہ اس سے امید رکھو جو گہری تاریک رات کو روشن صبح میں بدلنے پر قادر ہے۔ جلد یا دیر الجھنیں سلجھ جایا کرتی ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جایا کرتی ہیں، ہر شے گھوم پھر کر اپنے مقام پر واپس آ ہی جاتی ہے، لیکن اگر کچھ واپس نہیں آتا تو ہاتھوں سے گیا وقت اور زبان سے نکلے الفاظ، پھر چاہے وہ شکر بھرے کلمات ہوں یا ناشکرا پن، پھر چاہے صبر بھرے لمحات ہوں یا بے صبری پن، جلد بازی کے اوقات اپنے بدترین وقت میں بھی اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو، اسی سے مدد کی بھیک مانگو، نہ کہ اس کی مصلحتوں پر سوال اٹھاؤ۔ واللہ کو بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھتا ہے۔ وہ نوازے تب بھی اس کی رحمت ہے، وہ نہ نوازے تب بھی اس کی حکمت۔ محبت کرتا ہے تم سے بے پناہ، بخدا اس کی محبت کو یہ بات گوارا نہیں کہ اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے اور وہ اسے عطا نہ کرے۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اسے کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے اپنے اللہ پر کہ میرا رب جو بھی فیصلہ کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ دیکھو، آزمائش تو شرط ہے نا ہر مومن کی، تو پھر کیوں تم ہمت ہار جاتے ہو؟ کیوں منہ سے لاکھ اقرار کرنے کے باوجود تم اللہ رب العزت پر بھروسہ نہیں رکھ پاتے؟ کہیں نہ کہیں تمہارا اس پر یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ کیوں تم مہینوں، سالوں، دنوں کا حساب شروع کر دیتے ہو کہ کب سے اس کے کن کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ صرف لا حاصل کی سوچ تمہیں بے چین و بے سکون رکھتی ہے، کبھی حاصل کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ نہیں نا۔ اللہ رب العزت تمہیں آزمائش میں لازمی ڈالتا ہے، لیکن پھر اس آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی اس سے نکلنے کے سدباب بھی پیدا کرتا ہے۔ تمہیں ایک نئی امید کی کرن تماتا ہے کہ گھبرانا نہیں، آگے روشن سویرا ہے، تمہارا منتظر ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ تو تم پر اس قدر مہربان ہے کہ وہ اس آزمائش کی بھٹی میں جلا کر تمہیں بہترین صلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں، پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔